अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ गवाह है, जब भी इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लाम पे हमला करने की कोशिश की तो कभी भी डायरेक्ट इस्लाम पे हमला नहीं हुआ, कभी भी डायरेक्ट कुरान पर हमला नहीं किया गया, कभी भी डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला नहीं किया गया। आगाज़ जो होता था वो आहिस्ता 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 जो इस्लामी लोग थे, मुसलमान थे, उनकी बातों पर हमला होना शुरू होता था। उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को, छोटी छोटी गलतियों को देखा जाता था। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। फिर देखा जाता था कि लोगों का इस पर क्या रद्द अमल है, क्या लोग हमें रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक मौलवी है, एक आलिम है, एक बुज़ुर्ग है जो इस्लाम का प्रचार करता है, इस्लाम की तबलीग करता है, इस्लाम को पढ़ाता है, इस्लाम को फैलाता है, या किसी न किसी तरीके से इस्लाम के साथ उसका लिंक है। अब लोग डायरेक्ट इस्लाम को गलत नहीं कहेंगे, अगर उस बुजुर्ग से कोई गलती हो गई लोग उसको गलत कहना शुरू कर देंगे। फिर वो दूसरे मुसलमानों का रवैया चेक करेंगे कि दूसरे मुसलमान क्या खामोश हैं या वो कोई जवाब दे रहे हैं या उनको कोई सजा दी जा रही जो बातें कर रहे हैं उन उलमा कराम बुजुर्गों के खिलाफ। वो ये देखते हैं, ये एटीट्यूड और बिहेवियर देखा जाता है, इसे बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजी कहते हैं। ये बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजी सदियों से चलती आ रही है और चलते 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 लोगों को उस मुआज तक ले जाती है कि आज मुसलमान भी मुसलमान होकर मुसलमान नहीं है। आज मुसलमान भी मुसलमान होकर मुसलमान नहीं है। ये मैं बड़ी दुख से मेरी बात याद रखिएगा, कैसे लोग, ये वो नस्ल है जो इस्लाम के खिलाफ तैयार की जा रही है, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बात करनी है। ये कभी डायरेक्ट कुरान को गलत नहीं कहेंगे, इस्लाम को गलत नहीं कहेंगे, ये इस्लाम के मानने वालों को ऐसा ऐसा गलत कहना शुरू कर देंगे। जब मानने वालों का दिफा करने वाला कोई नहीं होगा तो ये वही गलीज लोग होंगे, ये वही कमबख्त लोग होंगे जो कभी ना कभी फिर इस्लाम पर भौंकना शुरू कर देंगे। ये वो कमजोर लोग हैं, ये वो नस्ल पैदा हो जाएगी, ये वो कमजोर लोग हैं जो इस्लाम को कुछ भी नहीं समझते। इस्लाम को अपने घर की खेती समझते हैं, जहां मर्जी ले जाएं, जिस चीज को मर्जी निकाल दें इस्लाम में से, जिस चीज को मर्जी डाल दें इस्लाम में, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो नस्ल तैयार होगी। आजकल मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये देख रहा हूं कि लोग इस्लाम को बुरा कहने के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं और वो हथियार इन नई नस्ल के गलत और गलीज सोच से तैयार की जा रही है। अब वो हथियार जो तैयार हो रहे हैं वो डायरेक्ट इस्लाम पे इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो इस्लाम के दिफा करने वालों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे यहाँ इस्लाम की दिफा करने से मुराद उलमा कराम हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, औलिया कराम हैं, सूफिया कराम हैं, बुजुर्गाने दीन हैं। ये वो नस्ल है जिन्होंने इस्लाम फैलाया था, इस्लाम को छापा था, इस्लाम की तबलीग की थी, लोगों को इस्लाम की तरफ कन्वर्ट किया था, लोगों को इस्लाम के सही मायने समझाए थे। और आज ये तकिया नूस, आज की नस्ल के ये भगोड़े इंसान जो नाम नहाद के मुसलमान और नामों के सिर्फ मुसलमान हैं, ये उनके खिलाफ भी गलीज बात करने से नहीं रुकते। अगर आप और मैं एज ए मुस्लिम अगर हम डिफेंड नहीं करेंगे अपनी उन तमाम बुजुर्गाने दीन की जिनकी वजह से दुनिया में इस्लाम फैला, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी दीन इस्लाम के लिए, ये आज उनको गलत कह रहे हैं, कल नाउज बिल्लाह इन्हीं नस्ल में से उठेंगे लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाउज बिल्लाह तहमत लगाएंगे और नाउज बिल्लाह ये कुरान पर पे भी तहमत लगाएंगे। जैसे कि आजकल एक बड़ा अजीब सा मामला है,
میں نے ایک جگہ پڑھا جہاں قرآن کے ساتھ کوئی حدیث ٹکرائے تو حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس کتابوں کو جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو جو قرآن سے ٹکرائے۔ پہلی بات ہے، یہ اصول کی بات سمجھیے گا، اسلامی اصول، کبھی بھی کوئی بھی حدیث قرآن کے نہیں ٹکرا سکتی اور قرآن کی کوئی آیت حدیث سے نہیں ٹکرا سکتی، کبھی بھی، یہ رول یاد رکھیے گا۔ اب جو ٹکراتی ہیں ہمیں تو نظر آتی ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہاں کیا کیا جائے؟ اصل میں وہاں ہم نے ڈویژن نہیں کرنی، ہمارا کام نہیں ہے، ہم عالم نہیں ہیں، ہم اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہم اسلام کو صرف تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں نماز روزہ حج کر لیا بس کافی ہے، ہم اسے زیادہ اسلام کو نہیں اسٹڈی کر سکے۔ اور جنہیں اسلام کی الف و بے نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن آپس میں ٹکرائیں گے، نہیں ٹکراتے۔ میں نے کافی علماء کرام سے پوچھا، اور میں نے پوچھا مولانا صاحب، مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کیا حدیث اور قرآن کا ٹکرا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ ہی کا ہی کلام ہے۔ اب اللہ کا کلام دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک جو اللہ نے جس الفاظ میں کہے اسی الفاظ میں آ گئے، وہ ہے قرآن، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات نے اپنے الفاظ میں اس کو بتا دیا یا کر کے دکھا دیا، تو ان دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اگزامپل کے طور پر یہ تو ایسے ہے جیسے دو حدیثوں کا بھی آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جیسا انسان، ان پڑھ انسان، اسلامی نالج کا ان پڑھ ترین انسان جو آج فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کا حدیث سے ٹکراؤ اور حدیث کا قرآن سے ٹکراؤ ہوگا تو کس کو مانیں گے؟ یہاں یہ جو ونڈ ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ڈویژن ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ شیخ الحدیث کریں گے، مفتی اکرام کریں گے، اولیاء اکرام کریں گے، علماء اکرام کریں گے، جنہوں نے پوری زندگی قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تفسیر پڑھنے پہ لگا دی، جنہیں شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور میرے اور عام دنیا دار کوئی بندہ اٹھتا ہے اور ان پر بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، ان پر تنبیہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ آج نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں مولوی لفظ کو گالی بنا دیا گیا ہے، تو یہ گالی کس نے بنائی ہے؟ ان غلیظ لوگوں کے کان اگر نہ کھینچے جائیں، ان کے زبان کو لگام نہ دی جائے، تو یہی وہ نسل ہوگی جو اسلام آباد میں مندر کو سپورٹ کرے گی، یہی وہی نسل ہوگی جو اسلام آباد میں مندر کو سپورٹ کر کے یہودیوں کے ایجنٹ بنیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کے حلقہ احباب میں اور آپ کے سوشل میڈیا میں خاص طور پہ ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، مولویوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں وہ بات کون کر رہا ہے۔ ایک مولوی دوسرے مولوی کے خلاف بات کرے، اس کا کوئی جواز بنتا ہے کہ دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں کے پاس کوئی دلیل ہے، لیکن ایک عام انسان جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، وہ ایک اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اسلام پر وہ مولوی کو خلاف کہے گا، وہ کتابوں کو خلاف کہے گا، وہ نعوذ باللہ حدیثوں کے خلاف کہے گا۔ اس لیے تو منکر حدیث دنیا میں موجود ہیں۔ کیا میری بات سننے والے یاد رکھیے گا، کیا منکر حدیث مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس حدیث اور قرآن کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہو وہاں کیا ڈویژن ہوگی اس کی، وہ علماء کرام کریں گے، کیونکہ کچھ حدیث ڈیفرنٹ اوقات کی ہیں، قرآنی آیات کچھ ڈیفرنٹ اوقات کی ہیں، اس کو کس ترتیب سے لے کے چلنا ہے یہ علماء کرام کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اپنے میڈیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں، جو حدیث و قرآن کے خلاف بولتے ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور مسجد کے خلاف بولتے ہیں، جو مسجد میں ڈونیشن کے خلاف بولتے ہیں۔ کم از کم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور کم از کم ایسے جو لوگ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، آئی تھنک سو ان کو انفرینڈ کر دیں، ان سے دوری اختیار کر لیں، ان کے اکاؤنٹس کو اگر بلاک کر سکتے ہیں تو بلاک کر دیں، یا اگر سمجھا سکتے ہیں تو ان کو سمجھائیں۔ اور میرا یہ پیغام لازمی پہنچائیں کہ کبھی بھی کسی عالم پہ بکواس نہ کیجیے گا۔ میرا یہ پیغام لازمی پہنچائیں ہر ایک تک
کہ خدا را خوف کریں, کسی بھی عالم دین پر برا نہ کہیں. وہ اللہ کے نزدیک جتنا محبوب ہے, جتنا پسندیدہ ہے ہمیں نہیں پتا. جو خاص طور پر وفات پا چکے ہیں ان کے خلاف بات کرنا, اماموں کے خلاف بات کرنا, فقہا کے خلاف بات کرنا, کم از کم ان کو دیکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی پیغمبر رسول نہیں آئے گا, اسلام کو ہم نے پھیلانا ہے اور اسلام کی میننگ کو ہم نے پھیلانا ہے, اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو روکنا بھی ہم نہیں ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹس میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو ان کو انفرینڈ کریں, بلاک کریں, ان کو سمجھائیں اگر وہ سمجھنے سے سمجھ نہیں آتی. کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نالج کم ہوتا ہے, اور جب ہم ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ان لوگوں سے دور رہیں. یہ ایک چھوٹا سا جمعے کے مبارک دن کا چھوٹا سا پیغام ہے, میرے دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. واللہ عالم, جو آج علماء کرام کے خلاف ایک شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں, کل حدیث کے خلاف بھی بات کریں گے, وہ کرتے کرتے قرآن کے خلاف بھی بات کریں گے, اور نعوذ باللہ اسلام کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. امید ہے آپ اس چیز کو لازمی غور کریں گے, اپنی زندگی میں تھوڑا سا اسلام کیا نالج حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے. اور ایک دعا جو ہمیشہ میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں لازمی رکھیں, یا اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر موت نصیب فرمانا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.